بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم الى آخر الآیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں اللہ پاک نے دینی منافع، دینی مصلحتوں سے متعلق احکام بیان کیے۔ اب یہاں سے دنیاوی منافع، دنیاوی مصلحتوں سے متعلق جو احکام مشروع ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان کے لیے مناسب ہے کہ اپنے دینی دنیاوی دونوں منافع کو ملحوظ رکھے، اس لیے کہ انسان دین دنیا دونوں کی حفاظت کا مکلف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے درمیان کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو، موت حاضر ہونے کا مطلب موت کے اسباب آ جائیں، موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، اثنان ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عادل انصاف والے آدمیوں کی گواہی۔ ترکیب میں شہادت مبتدا ہے جس کی اضافت بینکم کی طرف ہے، بینکم مضاف الیہ، اور اس مبتدا کی خبر آگے اثنان ذوی عدل منکم ہے۔ دو آدمیوں کی گواہی جو دونوں عدل والے ہوں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذکر ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، صغیرہ کا اگر ارتکاب ہوا تو اس پر اصرار نہ ہو، ایسے دو آدمیوں کی گواہی ہوگی۔ یہاں شہادت بینکم مبتدا ہے جس کی خبر اثنان ذوی عدل منکم ہے۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ جو خبر ہے لفظاً تو جملہ خبریہ ہے، لیکن خبر امر کے معنی میں، اور یہ جملہ معنن انشاء ہے۔ اسی کو مصنف کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں، لفظاً جملہ خبریہ ہے لیکن معنن جملہ انشائیہ ہے۔ اب انشاء کا مطلب یہ ہے کہ چاہیے کہ ایسے دو گواہ بنا لے، اے لیو شہید، چاہیے کہ گواہ بنا لے۔ اشہادہ سے یو شہدو ہے، گواہ ہو نہیں، گواہ بنا لے، لیو شہدو۔ اب یہ جو شہادت ہوگی، یہ جو گواہی ہوگی، یہ گواہی یا تو حقیقتاً شہادت کے معنی میں ہے، یا یہ شہادت گواہی وصیت کے معنی میں ہے۔ اگر یہ حقیقتاً شہادت کے معنی میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کو گواہ بنا دے اور یہ دونوں آدمی عدل والے ہوں، عادل ہوں،
جن میں عدالت کی شرط ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ شہادت سے وصیت مراد ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ جب تم میں سے کسی پر موت آئے تو وہ 2 آدمیوں کو وصیت کر جائے، 2 آدمیوں کو وصی بنا جائے۔ اس صورت میں جو عدالت کی شرط ہے یہ کمال کے لیے، اس لیے کہ وصی کے لیے جس کو وصیت کر جائے، جس کو وصی بنا جائے، اس کا عادل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی موت کی حالت میں مبتلا، اس پر موت کے اسباب ظاہر ہونے لگے اور اس کا مال وال ہے اور اس سلسلے میں وصیت کر رہا، تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا جائے یا 2 آدمیوں کو وصیت کر جائے۔ کہتے ہیں ایمان والو، تمہارے درمیان کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو، مضاف محذوف ہے یعنی موت کے اسباب آ جائے، حین الوصیہ وصیت کے وقت۔ آگے بتائیں گے کہ حین یہ اذا حضر میں جو اذا ظرف ہے اس سے بدل واقع ہے، یا یہ کہ یہ حضر احدکم الموت میں جو حضر فعل ہے اس کا ظرف ہے، یعنی جب تم میں سے کسی کو موت آئے وصیت کے وقت۔ بہرحال یہ دونوں احتمال ہے حین کے بارے میں۔ 2 آدمیوں کی گواہی جو تم میں سے عدل والے ہوں، یہ ترکیب میں خبر ہے جو امر کے معنی میں ہے، لیشہدوا چاہیے کہ گواہ بنائے ایسے 2 آدمیوں کو۔ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ شہادت کی اضافت بین کی طرف ہے، حالانکہ شہادت کی اضافت مال کی طرف ہونی چاہیے، اموال کی طرف، یعنی تمہارے مالوں کی گواہی ہے، اور یہاں بین کی طرف تمہارے درمیان کی گواہی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بین کی طرف شہادت کی جو اضافت ہے وہ اتساع کی بنیاد، اتساع کا مطلب بطور مجاز کے، اور مجازن اس کی طرف نسبت اس لیے کی کہ مالوں پر جو گواہی ہوتی ہے وہ درمیان کے جھگڑے فساد کو ختم کر دیا کرتی ہے، اس مناسبت سے درمیان بین کی طرف شہادت کی اضافت کر دی گئی۔ حین الوصیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بدل ہے اذا سے، حین بدل من اذا، اذا سے بدل ہے، اور پھر حین اور اذا دونوں مل کر کے شہادت کے لیے ظرف ہے، یا یہ کہ یہ حضر فعل کے لیے ظرف ہے۔ او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ سے دوسرے آدمی 2، تمہارے علاوہ غیر ملتکم، تمہاری ملت کے علاوہ۔ آیت کے نزول سے متعلق واقعہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کے آزاد کردہ غلام بوزیل سوہمی، اور بعض نے اسے بودیل سوہمی کہا، یہ مسلمان شخص، اور دوسرے ان کے ساتھ عدی بن بدہ اور اسی طرح تمیم داری، یہ دونوں نصرانی شخص ہیں۔ یہ سب مدینہ سے شام کی طرف تجارت کے سفر پہ نکلے۔ راستے میں حضرت عمرو بن عاص کے جو غلام تھے بوزیل یا بودیل، ان پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یہ آدمی مسلمان تھا اور وہ 2 ساتھی جو اس کے تھے عدی اور تمیم، یہ دونوں نصرانی تھے۔ انہوں نے اپنے ان دونوں نصرانی ساتھی کے پاس اپنا سارا سامان دے دیا کہ ورثہ کو پہنچائے، اور اس میں ایک خط لکھ کر کے ڈال دیا، سامان کی فہرست بنا دی کہ یہ سب سامان ہیں۔ ان میں دوسرے سامانوں کے ساتھ چاندی کا ایک جام تھا۔ کہا کہ یہ سب سامان ان کے ورثہ کو پہنچا دیں گے، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔
उन दोनों साथियों ने इनके सामान को चेक किया तो चांदी का एक जाम पाया, उसे ले लिया और इन दोनों ने मिल करके 1000 दिरहम पर उसे फरोख्त कर दिया, आपस में बांट लिया। फिर वो जब वापस आए तो इनके वर्षा को उसके सामान पहुंचा दिए। वर्षा ने जब सामान को खोला, देखा उसमें मकतूब खत लिखा हुआ है और उसमें दूसरे सामानों की फहरिस्त के साथ एक चांदी के जाम का भी जिक्र है। लेकिन देखा कि खत में तो जाम का तस्करा है, एक बर्तन चांदी का प्याला, लेकिन वो सामान मौजूद नहीं है। अब इन दोनों साथियों से वर्षा ने दरियाफ्त किया, कहा कि हमें इसका कुछ इल्म नहीं, उसमें जाम था, वो प्याला गिलास था, हमें पता नहीं है। बहरहाल बुज़ैल के वर्षा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा लेके आया, बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। हुजूर ने उन दोनों साथियों आदि और तमीम जो नसरानी थे उनको बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। कहा गया तुम्हारे अलावा यानी तुम्हारी मिल्लत के अलावा दूसरे दो आदमी, इन अंतुम ज़रब तुम साफर तुम फिलहाल, अगर तुम जमीन पे सफर कर रहे हो, ज़रब फिल अर्ज़ के माने सफर के हैं, यानी जब तुम जमीन पे सफर करे मुसाफिर हो, फसाबत को मुसीबतुल मौत, और तुमको मौत की मुसीबत लायक हो जाए, मौत का हादसा तुम्हें पेश हो, तो तहबिसूनहुमा, ये जो दूसरे दो आदमी थे इन दोनों को तुम रोको, यानी ठहराओ उनको। ये आखरान की सिफत है, तो आखराने तहबिसूनहुमा, आखरान मौसूफ है, तहबिसूनहुमा सिफत है। और दरमियान में जो आयत थी इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़, ये शर्त और जवाब वाली जो इबारत थी, फसाबतकुम मुसीबतुल मौत, ये मौसूफ सिफत के दरमियान जुमला मुतरज़ा के तौर पर है। मिन बादिस सलाह, नमाज के बाद यानी असर की नमाज के बाद। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद इन दोनों को हाजिर किया और उन दोनों को कसम दिया, उनसे कसम ली। बहरहाल फिर वो जाम निकल गया, पता चला कि मक्का में किसी आदमी से इन्होंने फरोख्त कर दिया था। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन आस को और इसी तरह और दूसरे जो वारसा वगैरह थे उसके, उस सबको जमा किया और फिर ये जाम जो मिला चांदी का वो उनके हवाले कर दिया। तो चूंकि वाक़या असर की नमाज के बाद हुआ कसम लेने का, इस वजह से मिन बादी सलाह की तफसीर मुसन्निफ ने फरमाई ऐ सलातिल असर, असर की नमाज के बाद। सवाल यह है कि वो लोग नसरानी थे, फिर उन लोगों से असर की नमाज के बाद कसम लेने का क्या मतलब? तो इसकी वजह यह है कि असर का वक्त तमाम मिल्लतों में, नसरानियों में भी यहूदियों में भी, ये मुअज़्ज़म बहुत अहम मकबूल वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त में रात के फरिश्ते नुज़ूल फरमाते और दिन के फरिश्ते ऊपर को चढ़ जाते, तो फरिश्तों के तबादले का वक्त होता है। लिहाजा उस वक्त की अजमत अहमियत के पेश नजर लोग झूठी कसम खाने से डरेंगे। कहा कि ये जो कसम लेना है उस वक्त जबकि तुम शक करो उनकी गवाही के सिलसिले में। आसिर की नमाज के बाद फयुक़सिमानी, चुनांचे वो दोनों कसम खाएंगे, यहलिफ़ानी बिल्लाह, अल्लाह की कसम, इन इर्तबतुम, अगर तुम शक करो उस बारे में, यानी कसम लेने की शर्त यह है कि तुमको शक हो तो कसम लो, और अगर नहीं तो फिर कसम की जरूरत नहीं। अब वो दोनों कसम खाने वाले क्या कहेंगे? कहते हैं वह यक़ूलानी, और वो दोनों कहेंगे ला नश्तरी बिही, कि हम इसके जरिए कोई समन नहीं चाहते,
بدلے میں ہم یعنی اللہ کا جو حوالہ دے رہے قسم میں، اس کے ذریعے کوئی سمن نہیں خرید، یعنی کوئی عوض بدل کہ جو ہم اس کے بدلے لے دنیا کے عوض میں سے، وہیں طور سے کہ ہم یہ قسم کھائیں یا گواہی دے جھوٹ میں لاجل ہی اسی دنیاوی عوض کی وجہ سے۔ وَلَوْ كَانَ الْمُقْسَمْ لَهُ أَوْ الْمَشْهُودُ لَهُ ذَا قُرْبَى، اگرچہ مقسم لہو یعنی جس کے لیے قسم کھائی جا رہی یا جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے وہ ہماری قرابت والے ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے، یعنی وہ گواہی الَّذِي أَمَرَنَا بِهَا جس کی اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، یقیناً تب تو ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے، یعنی ان قتم نہ ہو اگر ہم نے اس گواہی کو چھپایا اور جھوٹ میں گواہی دی تو ایسی صورت میں ہم بڑے گناہگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال اس طرح سے قسم لینے کی کیفیت بیان کی گئی کہ ان سے اس طرح سے قسم لی جائے گی۔ اب قسم کے بعد کیا معاملہ ظاہر ہوگا، فیصلہ کس کے حق میں کیسے ہوگا، اس کی پوری تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔